أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد السلام، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد ثناء ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور پھر انسانوں میں ممتاز کر کے اہل اسلام میں، اور یقیناً اس نے اپنے فضل کا می برساتے ہوئے اہل اسلام میں بہترین جماعت اور گروہ میں پیدا فرمایا۔ اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے تعارف، ان کی شخصیت، ان کے امتیازات پر چند گزارشات گزشتہ خطبہ میں عرض کی تھی، اور عمل کے حوالے سے خاص طور پر کچھ پہلو پیش کیے تھے کہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہ جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، عزت و عظمت، رفعت عطا فرمائی ہے، کہ جو مختلف قسم کی انسانوں کی طرف سے، آسمان والے کی طرف سے جو ان کی تعریف کی جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ چھٹی پشت میں نبی پاک سے جا کے ان کا خاندان مل جاتا ہو، یا نبی پاک کے دوست تھے تو اس لیے ان کو یہ حیثیت ملی ہے، بلکہ دراصل ان کی یہ حیثیت، یہ عظمت و رفعت ان کی اس محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو قبول اسلام سے خاص طور پر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی کے تمام لمحات جس طرح سے، جس عقیدت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس عزیمت کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص، آپ بند کر دیتے ہیں اس کو بالکل ہی، کوئی بھی شخص نہ اپنے خاندان کی بنا پر بڑا ہوتا ہے، نہ اپنی شکل و شباہت، اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ یقیناً کسی بھی شخص کی عظمت میں، اس کی رفعت میں، اس کے مقام و مرتبہ میں اس کی محنت کا عمل دخل سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو وہ اپنے اس مشن کے لیے، اس منہج کے لیے، اس مسلک کے لیے نہ صرف یہ کہ خوش دلی کے حالات میں، اچھے حالات میں، آسانی کے حالات میں، بلکہ تنگیوں اور مشکلوں میں بھی وہ اس پر قائم رہتا ہے، تو وہ شخصیت دوسروں کے لیے مثال ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے اصل میں، جن سب کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ تو ان جیسا ایمان لاؤ
کن جیسا؟ صحابہ کرام جیسا۔ اور پھر تم اگر ویسا ایمان لاؤ، اور صرف زبانی ایمان تو نہیں ہوتا، ایمان تو اظہار بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے، اور پھر اعمال حسنہ و صالحہ کا اظہار بھی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ صرف دعوی ایمان اسے ایماندار قرار دے سکتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا اظہار کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حالانکہ پہلے خود ہی اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا اظہار کرنے والوں، اے ایمان والو۔ اب ساتھ پھر کہا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دوسری مثال، وہ عرب کے اعرابی دیہاتی آئے آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے سامنے اظہار اسلام کیا، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ آپ ان سے کہیے ابھی تم صرف اسلام لائے ہو، ابھی صرف اظہار کس کا نام ہے؟ اسلام، عقیدے کا۔ ابھی صرف تم اظہار کر رہے ہو، اسلام لائے ہو، ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ مومن ہونے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنا پڑتی ہیں، مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، اور اس کی سب سے اعلیٰ اولیاء بہترین مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس وقت قبول کیا ہے ایمان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بچوں کو بٹھا دیں اور ان کو الگ کر دیں، وہاں سے ایک ساتھ نہ بٹھائیں ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات پہنچی، تمام صحابہ کے لیے اور تمام جماعت کے لیے نبی رحمت تھے، سراپا رحمت تھے۔ آپ تو بے چین ہو کر اڑنے والی چڑیا کے بارے میں بھی بے چین ہو گئے، آپ کی فطرت تھی۔ آپ کسی جانور پر بھی ظلم برداشت نہ کرتے تھے، لیکن اپنے دوستوں میں، صحابہ میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے حساس ترین تھے، توجہ میری طرف کیجیے، کسی کے لیے حساس ترین تھے۔ پچھلے خطبہ میں نے 2 شخصیات کا ذکر کیا کہ آپ نے ان دونوں کی ہمیشہ تعریف کی، مقابلے میں کوئی آ گیا تب بھی ان کی تعریف کی، دوسروں کو چھوٹا کیا، ان کو بڑا کیا۔ کون کون ہے؟ خدیجہ و صدیق۔ اسی طرح سے وہ ہمارے ہاں انگریزی میں وہ لفظ بولا جاتا ہے نا، عام طور پہ اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹچی، یعنی ان کا ذکر آئے یا ان کے بارے میں کوئی جملہ آئے یا ان کے بارے کوئی بات سنے تو آپ دوسروں سے زیادہ حساسیت دکھاتے تھے۔ مثلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی محبوب بیوی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ بیٹھی ہیں تو اللہ کے رسول باقاعدہ ناراض ہو گئے ہیں، باقاعدہ، اور پھر وضاحتیں کی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا تھا اس سرخ عورت میں، تو کہا تھا اس کے اندر وہ چیزیں تھیں جو اور کسی میں نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو وہ میری تصدیق کرتی تھی، جب لوگوں نے مجھ سے اپنا مال روکا تو انہوں نے اپنا مال مجھ پہ قربان کیا۔ ایک یہ شخصیت، اور دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، اور ایک واقعہ صحیح حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا، ایک صحابی اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تلخی کر لی،
دو اب نام میرے ذہن میں ہے، ایک حضرت عمر کا واقعہ بھی ہے اور حضرت ربیعہ بن کعب کا بھی واقعہ ہے۔ تلخی ہو گئی۔ ربیعہ کی قوم نے تو خیر اس حدیث میں ملتا ہے، ربیعہ کی قوم نے کہا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہم ابوبکر کی شکایت کرتے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ کہنے لگے کہ کبھی میرے ساتھ نہ جانا، اگر تم میرے ساتھ گئے تو صدیق مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور صدیق ناراض ہوئے تو اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، اور اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے اسی طرح کے الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ جب ان کی تھوڑی کوئی انبن ہو گئی، اختلاف ہوا، تو یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہنچی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف یعنی تم سب کی طرف مبعوث کیا تھا، رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فقلتم، اور تم نے مجھ سے کیا کہا؟ کذبتا، تم سب نے میری تکذیب، تم سب نے مجھے جھٹلایا، تم نے پرکھا، سوال کیے، وقت لگایا۔ اور ابو بکر وقال ابو بکر صدقہ، میں نے اس کے سامنے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ابو بکر نے کہا صدقہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، صدقہ، آپ نے سچ کہا، اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ میں جو بات بھی کہتا گیا ابو بکر نے اس پر تصدیق کی۔ یہ فرق ہے تمہارا اور ابو بکر کا۔ اور ساتھ فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور میری کسی نے ویسی مدد نہیں کی اپنی جان سے، اپنے مال سے، جیسی صدیق نے کی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِي صَاحِبِي، تو کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑ سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ پورے معاشرے پر، پوری اسلامی تاریخ میں آپ اپنی رعایت پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرے دوست سے کچھ ایسا ہو بھی جائے جس پر تم تلخ ہو سکتے ہو تو کیا میری وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ ایسا مقام اور ایسی عزت و عظمت کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ یار ایک خطبہ صحیح ہوا ہے اور آج کم خراب ہے۔ یہ عزت، اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو بڑے پسند تھے اس لیے ایسا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کو کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، آپ کی اولاد میں سے کوئی شخص آپ کو زیادہ محبوب ہو تو آپ اس کی غلطیوں کو بھی چھپا لیتے ہیں، اور وہ کم بھی کرے تو آپ زیادہ بنا کر دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، مشکلات جھیلنے کے حوالے سے کوئی ایک پیمانہ قائم کر لیجئے، آپ کو سیدنا صدیق اکبر اول کھڑے دکھائی دیں گے، کوئی ان کے مقابل بھی دکھائی نہیں دے گا۔ عمل کے اعتبار سے، عملاً جن باتوں پہ لوگ سوچا کرتے تھے صدیق ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، عمل کے اعتبار سے یہی ہمارے لیے اصل میں پیمانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں حد ہی تمام کر دی۔ آپ نے فرمایا من بطع به عمله لم يسرع نسبه، جس آدمی کا عمل اسے آگے نہیں بڑھاتا اس کا حسب و نسب اسے کہیں نہیں لے کر جاتا۔ یعنی اپنی کسی خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اپنے خاندان کی عزت پت کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے آج آپ کو بہت سے دکھائی دیتے ہیں آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، شرک کیے جاتے ہیں، آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بدماشی پر تلے ہوئے، شراب پیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اعلانیہ اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، اور لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عمل کی دنیا ہے،
اور ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے۔ صدیق اگر پہلے ہیں، اولین ہیں، اس پر کئیوں کو ہوتی ہے تکلیف، ہوتی ہے نا، پہلا کیوں کہتے ہیں؟ تو کس نے کہا ہے؟ قرآن پڑھیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے ثانی دوسرا، اثنین دو میں سے دوسرا کون ہے؟ اور دو میں سے دوسرا کون ہوتا ہے؟ اس پہلے کے بعد پہلا، بولیے، پہلے کے بعد پہلے رسول اللہ تو دوسرا کون؟ اور اگر ہم امت میں دیکھیں تو ایک طرف نبی تو دوسرا کون؟ اور دوسرا امت میں پہلا، امت میں پہلا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جب وہ دو ہوں تو ان میں سے دوسرا۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھا جائے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری امت میں، آپ نے فرمایا انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف میری امت نہیں، سابقہ امتوں کے جتنے بھی ان کے حواری، ساتھی، دوست، صحابی نبیوں کے، ان سب میں اگر کوئی پہلے نمبر پہ امتوں میں نبیوں کے بعد جو سب سے پہلا جنت میں داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ تو بتائیے پھر پہلا کہیں کہ نہ کہیں؟ ہیں؟ ایمان میں پہلا، ایقان میں پہلا، عمل میں پہلا، استقامت میں پہلا۔ اور اللہ کی قسم ہے اسلام آنے کے بعد، رسول اللہ کے خطبے کے بعد پہلا خطیب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ معاذ پانی دو یار۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلا خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کے بعد کس نے دیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم ہستی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا، میں صرف یاد دہانی کروا رہا۔ اللہ کے رسول کے وضو کے قطرات صحابہ لیتے تھے، نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ وضو کے قطرات چہرے کے ہوں تو تب بھی، بازوؤں کے، ہاتھوں کے ہوں تو تب بھی، اور اگر پاؤں کے ہوں تو تب بھی۔ سعادت اور عروہ بن مسعود ثقفی ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ میں جب یہ منظر دیکھ کے گئے تو واپس جا کے مکے والوں سے کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم کیا مقابلہ کرو گے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ ایسی عقیدت اپنے نبی سے رکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی عقیدت نہیں دیکھی۔ لہذا یہ تو سب کو یہ اعزاز تھا، بہت سے ہیں، کسی کو آپ نے اس کے جسم پر، اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنے لعاب مبارک کو لگایا ہے، ابو بکر کی بھی ایڑی پر لگا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ پر لگا ہے، مختلف برتنوں میں آپ نے اپنا مبارک لعاب ڈالا ہے، یعنی آپ کے وجود سے گرنے والے پانی کے قطرات، آپ کے آنسو وہ صدیقہ کے بستر پر گرے ہیں، بعض اوقات کسی کے جسم پر بھی گرے ہیں، اللہ اکبر، لیکن نبی کے چہرے پر اگر کسی کا آنسو گرا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے۔ کیا حسین معاملہ ہے! اگر کسی کے چہرے پر، مصطفیٰ کے چہرے پر کسی کا اشک گرا ہے تو وہ ابو بکر کا اشک ہے۔ یہ وہ لطف والی کیفیت ہے۔ بتائیے اس عظیمت میں، اس عظمت میں، اس پہلے فن میں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب آپ کی گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی ایڑی ایک ہی بچنے والے سوراخ پر تھی، اور سانپ نے یا کسی چیز نے کاٹا، اور اس کی تکلیف سے
اور وہ بار بار ڈنک مارتا تھا، بار بار پاؤں نہیں ہٹاتے تھے کہ پاؤں ہٹایا تو وہ یہاں داخل ہو کر نبی پاک کو نقصان نہ پہنچائے، اور سین تک زبان سے نہیں نکلتی کہ کہیں رسول اللہ نہ جاگ جائیں، لیکن آپ کی آنکھوں پر آپ کو اختیار نہیں ہوتا، تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور آنکھ سے بہا ہوا آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گرتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ کی قسم ہے سوائے ابو بکر کے کسی دوسرے کو حاصل، یہ ابو بکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محبوب ہیں، اللہ اکبر، کہ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے مقابل حضرت ابو بکر کا ساتھ دیا ہے، لوگوں کے سامنے ابو بکر کی عزت کو بڑھایا ہے، لوگوں کے سامنے ابو بکر کی تعریف کی ہے، اور پوری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں ہم دیکھیں کہ رسول اللہ ابو بکر سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی۔ اتنی طویل زندگی ساتھ گزری ہے، 7-8 سال سے دوست ہیں، کب سے؟ شعوری طور پر 7-8 سال کی عمر سے دوستی، 63 سال میرے نبی زندہ رہ کر دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ کتنا تعلق بنتا ہے بھائی؟ لگائیں صاحب، ذرا طارق صاحب بتائیں۔ 55-56 سال یہاں دوستوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، 55 دن نہیں گزرتے۔ ان 55 سالوں کے اندر ایک جملہ بھی، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، سیدنا ابو بکر کا کبھی ناراضی کا رسول اللہ کے بارے میں، کبھی کوئی شکوہ، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ کا ابو بکر کے بارے میں ہرگز نہیں۔ ایسا تعلق، ایسی نسبتیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات، خصائل، شمائل، سیرت، کردار، اخلاق ہو بہو محمد رسول اللہ والا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب اللہ کے نبی پہلی وحی کے بعد اپنے گھر آتے ہیں تو گھر والی نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے کے لائق اور قابل نہیں ہوتے، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق گو ہیں، لوگوں کی معاونت کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انہی الفاظ میں اٹھائیے سیرت کی کتابوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے سیدہ خدیجہ کہہ رہی ہیں، گھر کی گواہی ہے۔ اور جب آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں نا، مکہ سے نکل کے، ایک دفعہ پہلے بھی ہجرت کی کوشش کی، مکے والوں کی چیرہ دستیوں سے، ظلموں سے، ان کے مظالم سے تنگ آ کر اور قرآن پڑھنے پر پابندیاں لگاتے تھے، چھوڑ کر نکل گئے مکہ کو۔ باہر گئے تو مکہ کا ایک پہلوان سردار ہے ابن دغنہ، اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا اس شہر کو چھوڑے جاتا ہوں جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، جہاں قرآن پڑھنے پر پابندی ہو۔ اس نے کہا کیسے بات کرتے ہو، تم جیسے آدمی، تم جیسے لوگ اگر اس شہر کو چھوڑ گئے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ اور یہاں اس نے انہی الفاظ میں، اسی طرح کے الفاظ میں وہی باتیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہیں کہ آپ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو تقسیم المعدوم ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے، وتحمل الکلہ ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کے مددگار اور معین ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کی بیوی کی گواہی ایسا ہوا اس لیے کہ دونوں دوستوں کا کردار، اخلاق، رویہ، مزاج ایسا ملتا تھا کہ دو دل ہیں، دو جان ہیں، لیکن ایک طرح ایک قالب میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ پھر
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے آپ کے اندر انصاف پرستی ہے، یاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو آخر میں پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ آؤ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو. اور ایک شخص نے اٹھ کے آپ سے بدلہ بھی لیا تھا اور تیر چبھونے کا کہہ کر پیٹ سے کپڑا اٹھوا کر بعد میں آپ کے پیٹ سے چمٹ گیا تھا. یہاں بھی وہی مزاج ہے. خلیفہ بن چکے، اعلان کیا، کل خطبہ جمعہ میں یہ کہا کل میں آئے ہوئے اونٹوں کو تقسیم کروں گا، غنیمت اور زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کروں گا. کل آؤ میرے پاس، میں سب کو دوں گا، لیکن میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہوگا، یعنی اس باڑے میں اندر کوئی نہیں آئے گا. یہ پابندی لگائی. اگلے روز گئے، ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کو رسی دی، جاؤ تم بھی جا کے لے لو. وہ سادہ آدمی تھا، اس کو یا اس نے سنا نہیں یا اس کو یاد نہیں رہا، وہ باڑے میں داخل ہو گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، بھائی پابندی لگائی تھی اندر نہیں آنا، میں تقسیم کروں گا. یہ اندر آیا، اسی کی رسی پکڑ کے اس کو مار دیا. اللہ اکبر. اب جب سب کو تقسیم کر دیا تو اب اسے بلایا، پچھتاوا، پریشانی ہوئی اور کہا یہ لو اپنی رسی، اس بار لو مجھے مارو اور اپنا بدلہ لے لو. اس نے اس آدمی نے رسی پکڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں کھڑے ہو گئے. کہا خلیفۃ رسول ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ سے بدلہ لے. اس آدمی کو جو دینا ہے اس کو مالی طور پر راضی کر لیں، ہم آپ کو مارنے نہیں دیں گے کسی کو. لیکن مزاج وہی ہے کہ اگر کسی سے معمولی ایسی کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے تو ابوبکر نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. اس شخص کے بارے میں اگر کوئی بدباطن، کوئی بد زبان یہ کہے کہ وہ لوگوں کو ستا رہا تھا، اس نے کسی کی مال اور کسی کے جائیداد پر قبضہ کیا تھا، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایسے عالی اخلاق ہیں اور اتنا ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب فتح مکہ ہوئی تو آپ یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے اور اس میں بھی آپ یکتا ہیں. یکتا ابوبکر وہ واحد شخص ہیں جن کے گھرانے کے 4 نسلیں بیک وقت صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں. باپ بھی صحابی فتح مکہ کے موقع پر، ابوبکر صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی، عبداللہ بھی صحابی، اور آپ کے پوتے محمد بن ابی بکر بھی صحابی. 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں. کسی دوسرے شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. ایسا کمال کا اعزاز. یکتا ہے، واحد. اپنے والد کو فتح مکہ کے موقع پر لائے. اس وقت تک وہ نابینا ہو چکے تھے. وہ ابو قحافہ جو کبھی بت پرست تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب میرے والد مجھے لے کر بت کدے میں چلے گئے. نوجوانی میں میرا ہاتھ پکڑا اور بت کدے میں لے گئے. ہر سردار کا اپنا بت کدہ ہوتا تھا اور کہا یہ عزت و عظمت والے تمہارے معبود ہیں، ان کی تعظیم کرو. مجھے چھوڑ کر والد چلے گئے تو کہتے ہیں میں ایک بت کے قریب ہوا اور میں نے اس سے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ. نوجوانی لڑکپن کی عمر، کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ. کھلا سکتا، اس کا نام داتا بھی رکھ دو پھر بھی کھلا سکتا. کیوں بھائی ہیں؟ کہتے ہیں وہاں جائیں تو کھانا ملتا ہے. ہم نے کہا کھانا تم پکا کے لے جاتے ہو بدبختو، کبھی اس سے بھی کو اندر سے دیگ بھیج دے باہر. تم پکا کے لے جاتے ہو، تم ہی بانٹتے ہو، تم ہی کھا جاتے ہو، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ کھلاتا ہے.
کیوں بھائی؟ نہ وہ کھاتا ہے نہ کھلا سکتا ہے، داتا کیسے ہو گیا؟ داتا تو وہ ہوتا ہے جسے خود بھوک لگتی اور وہ ساری دنیا کو کھلائے، سب کو کھلائے، کوئی اسے لے جا کر نہ کھلائے نہ بانٹے۔ کون دیتا ہے ایسے؟ بولیے۔ وہ آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، پھر زمین کچھ اگاتی ہے۔ اگر وہ نہ بارش بھیجے، زمین کو نہ حکم دے، کچھ اگ سکتا؟ داتا وہ ہے جس کے لیے دیگ تم پکا کے لے جاتے، بانٹتے تم ہو، بلکہ اکثر دھوکہ کرتے ہوئے بانٹتے بھی نہیں، وہی دیگ واپس لا کے پھر دیگ میں ڈال لیتے ہو۔ اس کو پتہ چلتا تو ابو بکر نے کہا کھلاؤ مجھے۔ وہ کہاں سے کھلائے؟ کہا مجھے ضرورت ہے کپڑوں کی، مجھے کپڑے پہناؤ۔ پہنا سکتا تھا، اور کوئی آج بھی پہنا سکتا؟ کون لباس کے لیے آسمان سے بارشوں کو اتار کر زمین سے کپاس اور دیگر اجناس کو اگا کر، کون پروسیس کروا کر، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ذریعے سے آنکھوں سے گزار کر تم تک اس لباس کو پہنچاتا ہے؟ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا۔ کس نے اتارا لباس؟ تو حضرت ابوبکر وہ ہیں، وہ ابو قحافہ جو کبھی بت پرست تھے، آج اسلام لائے ہیں، بوڑھے ہیں، نابینا ہو چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں بیٹھے اور حضرت ابوبکر اپنے والد کا ہاتھ تھامے ہوئے بیت اللہ میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسر یعنی ابو بکر کے والد یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا جان کو دیکھا تو کہا ہلا ترکتہ، ابو بکر چھوڑ دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے۔ سنیے ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا میرے والد ہیں آپ کو آ جانا چاہیے تھا یا میں آپ کو لے جاتا، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے انہی کے لائق تھا یہ چل کر آپ کے پاس حاضر ہوتے۔ ایسا ادب کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ میرے والد ہے تو چلو جی آپ میرے گھر ذرا چلیں۔ یہاں ایسے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ابو بکر اپنے والد سمیت خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اور حضور ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے پیش ہوا جائے۔ یہ عجیب بات ہے، حضور بھی کہتے ہو اور کہتے ہو ہمارے پاس آیا کرو، عقیدہ سیدھا کرو۔ سیدنا ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی لائق ہے، باپ چاہے ابو بکر کا ہی کیوں نہ ہو، اسی کو زیبا ہے، اسی کا کام ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو۔ یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو ابو بکر وہ ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی سچ کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تذکرے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جس چیز کو فائدہ ہو رہا ہے، مطلب جاری رکھوں؟ کوئی ایک آدھ خطبہ اور ہو جائے؟ کیوں بھائی شروعات بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ ابو بکر کون ہے؟ عمل، عمل، عقیدت، محبت، ادب، اور ایسے سچے۔ اللہ اکبر۔ وہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سادہ آدمی تھے، ساری زندگی صحابہ کرتے گزارے، ایسی محبت پیش۔ ان کا ایک موضوع ہوا کرتا تھا نبی الصدیق، نبی الصدیق، ہر جگہ وہ ثابت کرتے نبی الصدیق۔ اور اللہ کی قسم ہے ایسا محبوب جملہ ہے، اسلام میں بھی نبی الصدیق ہی ہو رہی ہے، کہیں آپ ان کو جدا کر سکتے ہی نہیں۔
آپ کوشش بھی کر دیکھیں، ایسی عظمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی جدا ہوئے، اور آپ بھی کر سکتے، کوئی بد وقت بھی کر سکتا، جب بھی جائے گا چاہے کسی بھی طرح سے جائے، اگر حضور کے پاس آپ کی قبر مبارک پہ آپ کے مواد شریف پہ پیش ہو کر سلام کرے گا تو لازم ہے ابو بکر بھی وہیں موجود ہے، بچ سکتے؟ اللہ سچے کیسے تھے؟ ہجرت کی رات کتنی مشکل تھی، سچ کہنا کتنا مشکل تھا۔ قاری صاحب سنایا کرتے تھے، میں خود اس کو نہیں پڑھ سکا، اس بات کو کہ جب رات نکلے تو کسی نے جاتے ہوئے دو لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کون ہو؟ تو کہا انا ابی بکر و معی محمد رسول اللہ۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، لیکن یہ قاری صاحب کی وجہ سے میں روایت کر رہا ہوں کیونکہ وہ صاحب مطالعہ شخص تھے۔ لیکن ایک دوسری روایت جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ 100% صحیح ہے کہ آپ ہجرت کے بعد جا رہے ہیں، قدم قدم پہ دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، قتل کے درپے آپ کے پیچھے ہیں، اوباش اونٹوں کے انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں چھاپے مار رہے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص نے غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانا اور اس نے نبی پاک کو نہیں پہچانا، دونوں جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا اے ابی بکر، یہ تمہارے آگے آگے کون چل رہا ہے؟ تمہارے آگے کس کی سواری، کون ہے؟ اب اگر آپ بتائیں کہ یہ رسول اللہ ہے تو دشمن پیچھے پڑیں گے، اور اگر کہیں جھوٹ بولیں تو صداقت پہ حرف آتا ہے، صدیق کا لقب ملا ہوا ہے۔ کیوں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے، فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یا دوسرے الفاظ میں فرمایا ھذا ھاد یہدینی السبیل، یہ میرا رہنما ہے، میرا رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے سمجھا کوئی گائیڈ ہے، اور ابو بکر نے سچ کہا، اللہ کے رسول ہادی ہیں جن سے ہمیں راستہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے ابو بکر، شخصیت، آپ کا عمل، آپ کا ادب، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل رسول اللہ کے ساتھ جان ساری، آپ کے ساتھ وفاداری، وفا شعاری، اسلام کے لیے قربانی، اسلام کے لیے ہمہ وقت قربان کرنے کا جذبہ، کوئی دوسرا شخص اس کی مثال نہیں ہو سکتا۔ اور پوری زندگی اگر میں آنے والے کسی خطبے میں یہ موقع محسوس کروں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی مشکلیں تھیں جو ابو بکر کو پڑی، اور ابو بکر نے ان مشکلات میں کیسا اطمینان کے ساتھ حق کو اختیار کیا اور کبھی مشکل کے سامنے گھٹنے ٹیکے نہیں۔ ابو بکر ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، فتوحات کے لیے راستہ کھولا ہے۔ ابو بکر ہیں جن کے دور حکومت میں، اس مختصر سے دور میں ایسے اصول مرتب ہوئے اور اتنی شاندار فتوحات کے لیے ایک طریقہ کار طے ہوا کہ وہ تحریک ابو بکر کی وفات تک حجاز سے نکل کر فارس کے آدھے حصے کو فتح کر چکی، عراق کو فتح کر چکی، بغداد کو فتح کر چکی، شام کے آدھے حصے کو فتح کر چکی۔ اتنی جاندار تحریک، اور پیچھے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں ہی تو اللہ کے رسول نہیں فرمایا کرتے تھے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کو اپنا رہنما بنانا، میرے بعد اگر کسی کو اپنا مقتدا بنانا، میرے بعد اگر اپنی کسی کی قیادت میں کھڑے رہنا ہے تو ابو بکر کے پیچھے کھڑے رہنا، عمر کے پیچھے کھڑے رہنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ وہ محبتیں جو حق بنتا ہے ان کا وہ قائم کر سکیں، اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے والوں کی زبانوں کو مت سنیں، ان کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کو
اللہ کی قسم ہے ذرہ برابر بھی حیثیت دینی چاہیے. کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ فلاں ہو گیا، فلاں واقعہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ثانیس نہیں، وہ دو میں سے دوسرا تھا، وہ پہلے کے بعد پہلا تھا. وہ ایسا ہے، اس کو قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھی قرار دیا جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اذ یقول لصاحبہ، وہ صحابی ہے، وہ ساتھی ہے، اس کے لیے اور ان دونوں کے لیے اصل میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فما ظنک یا ابا بکر، ان دو لوگوں کے بارے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہو. ایسے لوگوں کے بارے کسی جیلمی جھالوی کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ مزید اس پر آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبت صحابہ عطا فرمائے، اور ہمارا انجام اور اختتام. لوگ تو تانا دیتے ہیں ہماری پوسٹوں کے نیچے، ہمارے کلمات کے نیچے، ہماری تقاریر کے نیچے آ کے اپنے خیال کے مطابق ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا انجام پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو. ہم تو اللہ کی قسم دن رات یہ دعا کرتے ہیں، ہاں اللہ کرے ہمارا انجام ابو بکر کے ساتھ ہو، ہاں اللہ کرے ہمارا انجام عمر کے ساتھ ہو، ہاں ہمارا انجام اللہ کرے عثمان کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو، طلحہ و زبیر کے ساتھ ہو، معاویہ کے ساتھ ہو. کہیے آمین. ہمیں تو اس میں کوئی ڈر نہیں لگتا. تم بد دعائیں لیتے ہو. ایک ویڈیو تھی یہاں ہماری کانفرنس کی، اس کے نیچے کوئی 2.5 لاکھ کمنٹس تھے بد دعاؤں کے، اور جب بد دعاؤں سے کچھ نہ چلا پھر اس ویڈیو کو اڑوانے کے لیے رپورٹنگ کرتے رہے. اور بد دعا کی کیا تھی کہ سفتین شاہ تیری اور مطیع اللہ باجوہ ان دونوں کا انجام معاویہ کے ساتھ ہو. ہائے کاش ایسا ہو جائے، آئے کاش ایسا ہو جائے. عظمت صحابہ کے لیے ہم تو کہتے ہیں ہو جائے، اللہ کرے ہم اس لائق ٹھہرے کہ نبی کی جماعت جہاں ہو وہیں ہم بھی پڑے ہوں. کہیے آمین. اللہ ہم سب کو ان کی معیت اور ساتھ عطا فرمائے، ان جیسا ایمان، ان جیسی محبت عطا فرمائے، ان جیسا ادب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.